اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو میری تمام ویڈیوز وقت پر موصول ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے ناممکن تھا اپنے بیٹے سے دوبارہ ملنا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ناممکن تھا مصر کا گورنر بن جانا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ناممکن تھا حاملہ ہونا، سمندر کے لیے ناممکن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا اور ان کی قوم کو دشمن سے بچانا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناممکن تھا صحیح سلامت آگ سے باہر آ جانا، جس میں ان کے لوگوں نے انہیں جھونک دیا تھا۔ کبھی کبھار ہم معجزوں کو پڑھتے ہیں تو خود کو کہیں بھی ان سے منسوب نہیں کر پاتے، ہمیں لگتا ہے شاید یہ گزرے ہوئے زمانے کی باتیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید حماقت ہے کہ اپنی زندگی میں معجزوں پر یقین رکھیں، کہ شاید یہ ہمارے جیسے عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم کبھی تجربہ کریں اس خوشی کا جو ہمیں اس وقت میسر ہو جائے جب لگ رہا ہو کہ زندگی بس تباہی کے دہانے پر ہے، تو جان جائیں گے کہ یہ کس قدر معجزاتی بات ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو آپ کے غم زدہ دل کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، جیسے بحیرہ کلزم کو موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا تھا، اور پھر وہ کیسے امید کو ان 2 پانی والی دیواروں سے داخل کرتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کیا تھا، اور دکھوں، پریشانیوں، آزمائشوں کو اسی میں غرق کر دیتا ہے جیسے فرعون کو کیا تھا، کبھی سمندر کی صورت میں تو کبھی دونوں آنکھوں سے نکلے اشکوں کی صورت میں۔ اللہ سے جڑی امید بھی بڑی معجزاتی چیز ہے، یہ لمحوں میں شاہ رگ تک کا فاصلہ طے کروا دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ تم جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ تم جانتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو کیوں اس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو صحرا میں بھی زمزم دیا؟ کیوں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا؟ کیوں حضرت زکریا علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں بھی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں ایک چیز مشابہ تھی، ان میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری، انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہ ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو اللہ راستے بنانے والا ہے، اور جب تم اس کا اچھا گمان رکھو گے تو یقیناً سب اچھائی پاؤ گے، اور پھر دیکھنا وہاں سے راہیں نکلیں گی جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ سنو، جو شخص تمہیں کہتا ہے کہ معجزے ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں کئی معجزوں کے انتظار میں ہو۔ وہ شخص جو تم سے کہتا ہے کہ دعائیں ہر حال میں قبول ہوتی ہیں، وہ خود نہ جانے کتنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہر روز آسمان کو تکتا ہو۔ وہ شخص جو تمہیں کہتا ہے کہ صبر کرو، صبر والوں کے ساتھ رب ہے، وہ خود نہ جانے اپنی زندگی میں کتنی بار ٹوٹا ہو۔ وہ جو تمہیں کہتا ہے کہ رب سب کی سنتا ہے، سب کی آرزوئیں پوری کرتا ہے، نہ جانے اس نے آرزو سے کتنی بار دھوکہ کھایا ہو۔ سنو، ایسا نہیں ہوتا کہ جو تسلی دیتے ہیں وہ بکھرتے نہیں، جو یقین رکھتے ہیں
ان کا اپنا یقین نہیں ڈگمگاتا؟ یقین مانو، روشنی دینے کے لیے پہلے خود جلنا پڑتا ہے، سہارا دینے کے لیے بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، اور فصل دینے سے پہلے زمین کو خود اپنا سینہ چیرنا پڑتا ہے۔ اس لیے کبھی کوئی ایسا دیکھو کہ جو تمہیں یقین دے تو چپکے سے دعا دے دیا کرو کہ رب یقین دینے والوں کے یقین کو پکا کرے۔ اور سنو، ضروری تو نہیں انسان جو چاہے، جیسا چاہے اسے ویسا ہی سب مل جائے۔ کبھی کبھی وہ خدا دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی کبھی لے کر بھی۔ کبھی کچھ چیزوں کے چھن جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس کے جینے کی وجہ اس سے چھن گئی، مگر وہ تو رب ہے نا، وہ سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔ ہاں، مگر وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، عمر صدیوں کی تھکاوٹ لے بیٹھتی ہے، یوں لگتا ہے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو اور سانسیں چلتے رہنے کا فرض ادا کر رہی ہوں، دماغ کسی بوجھ تلے دب گیا ہو، جیسے یوں تمام راستے بند دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وہ خدا تمہیں ہی دیکھ رہا ہو اور مسکرا رہا ہو، اور پھر چپکے سے کہہ رہا ہو، میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا گیا۔ ہاں، وہ وقت بہت کھٹن ہوتا ہے، مگر خدا کے بہت قریب کر دیتا ہے، اور پھر خدا اس دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔